السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ یونس آیت نمبر 67 سے 73 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسی نے اپنے بندوں کے لیے رات کو بنایا تاکہ اس میں سکون حاصل کریں اور تھکاوٹ اور مشقت کو دور کرنے کے لیے آرام کریں۔ والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، یعنی دن کو کسب معاش، جد و جہد، سفر اور ضرورت کے دیگر کاموں کے لیے روشن بنا دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، یعنی ان کے لیے جو ان دلائل و براہین کو سنتے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور ان سے ان کے خالق، ان کے انداز سے مقرر کرنے والے اور انہیں چلانے والے کی ذات گرامی کے بارے میں استدلال کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو مختار کل ماننے کے لیے بے شمار دلائل موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے رات اور دن کو پیدا فرما دیا۔ اب اس ایک نشانی میں غور کرنے سے مزید بے شمار ایسی نشانیاں مل جاتی ہیں جو اللہ کے مختار کل، قادر مطلق اور مقتدر ہستی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ تنہا اسے ہی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے، نیز اسے پکارنے اور خالص اسی کی عبادت کرنے کے لیے تو ایسے ٹھوس حقائق موجود ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو پکارتے یا ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کے پاس ایسی کون سی دلیل موجود ہے جن سے وہ یہ ثابت ہو سکے یا وہ ثابت کر سکیں یا ثابت ہو سکے کہ ان کا بھی اس کائنات میں کچھ حصہ یا اختیار و تصرف ہے۔ لہذا ایسے سب لوگوں نے محض زن سے، گمان سے کام لے کر قیاسی فلسفے گھڑ رکھے ہیں جن کے لیے کوئی ٹھوس یا علمی بنیاد موجود ہی نہیں ہے۔ آگے ارشاد ربانی، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ،
قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے. فرمایا کہ وہ ذات اولاد سے پاک ہے، وہ اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہے، جبکہ کائنات کی ہر چیز اس کی ذات پاک کی محتاج ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب اسی کا تو ہے. تو اس نے جس کو پیدا فرمایا ہے اس میں سے اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ کائنات کی ہر چیز اس کی مملوک اور اس کی غلام ہے. ان عندکم من سلطان بہذا. اللہ اکبر. اے افتراء ماننے والو، جھوٹ ماننے والو، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی یہ جو تم کذب و بہتان سے کام لیتے ہو، کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جو تم خود نہیں جانتے؟ اولاد بنانے کی تو دو صورتیں ہیں نا، ایک یہ کہ وہ اولاد سلبی ہو، اس سے لازم آتا ہے کہ اس کی بیوی بھی ہو اور وہ اس کا محتاج بھی ہو. اور جو محتاج ہو وہ معبود حقیقی نہیں ہو سکتا. معبود حقیقی کی شان تو یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہوتا اور ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کو متبنہ بنانے، اور دنیا میں متبنہ عموماً وہ لوگ بناتے ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں، اور متبنہ بنانے سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ متبنہ اس کا وارث بن سکے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی بھی احتیاج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. گویا اس لحاظ سے بھی وہ بے نیاز ہے. لہذا جو لوگ ایسی باتیں بناتے ہیں سب بے بنیاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے تمام عیوب سے پاک ہے. اللہ اکبر. هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض. هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض. ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. پھر اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے اور افتراء جھوٹ باندھنے والوں کو، ان جھوٹے اور جھوٹ باندھنے والوں کو جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ یہ دنیا و آخرت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. دنیا میں اللہ تعالیٰ جب انہیں مہلت دے گا تو انہیں تھوڑے عرصے کے لیے دنیا کے ساز و سامان سے بھی نواز دے گا. اللہ اکبر. ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ. سورۃ اللقمان میں اللہ فرماتے ہیں پھر ہم انہیں شدید عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا متاع فی الدنیا، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں بس، یعنی تھوڑی ہی مدت کے لیے. ثم الینا مرجعهم، پھر ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی قیامت کے دن. ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون. اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے. یعنی ان کے کفر اور جھوٹ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ماننے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرنے کی وجہ سے انہیں شدید عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. اولاد بنانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. ایک یہ کہ وہ اولاد سلبی ہو، اس سے لازم آتا ہے کہ اس کی بیوی بھی ہو. جب سلبی اولاد ہوگی تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ اس کی بیوی بھی ہوگی نا. اس کی بیوی بھی ہو اور وہ اس کا محتاج بھی ہو، اور جو محتاج ہو وہ معبود حقیقی ہو ہی نہیں سکتا. معبود حقیقی شان تو یہی ہے کہ وہ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہوتا اور ہر چیز سے وہ بے نیاز ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہاں فرمائے هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض. یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے پر دوسری دلیل ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ اس کائنات میں جو چیز بھی موجود ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اولاد اپنے والد کی ملکیت نہیں ہوتی. لہذا اللہ کی اولاد ہونا محال ہوا. لہذا جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں یا
بلا دلیل کہتے ہیں، ایسی بات کہتے ہیں وہ بلا دلیل کہتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان عندکم من سلطان بہذا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلا دلیل ایسی باتیں کہتے ہیں اور ایسی بات اللہ کے ذمے لگاتے ہیں جن کی انہیں سزا مل کر رہے گی دنیا کی چند روزہ زندگی میں۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں یا کرتے ہیں کر لیں، بالآخر انہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے، ہم انہیں ان کے اس شرکی عقیدے کی پوری سزا دیں گے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کو سنا دیجئے، یعنی ان کفار مکہ کو جو آپ کی تکذیب اور مخالفت کر رہے ہیں یہ قصہ سنا دیجئے۔ نَبَأَ نُوحٍ، کس کا قصہ؟ نوح کا قصہ، نوح علیہ السلام کا قصہ، یعنی انہیں نوح کا اپنی قوم کے ساتھ کا قصہ سنا دیجئے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو غرق کر کے کس طرح تباہ اور برباد کر دیا تھا، تاکہ یہ لوگ بھی ڈر جائیں کہ کہیں یہ بھی ان کی طرح عذاب میں مبتلا کر کے تباہ اور ہلاک نہ کر دیے جائیں۔ یعنی یہاں پر فرما دیا اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر تمہیں میرا قیام اور اللہ کے دلائل اور براہین سے نصیحت کرنا ناگوار گزر رہا ہے، برا لگ رہا ہے، تو فعلی اللہ توکلت، تو میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہوں، یہ بات تمہیں ناگوار گزرے یا نہ گزرے مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے اور نہ میں اس سے رک ہی سکتا ہوں، اس کو تبلیغ کرنا چھوڑ نہیں سکتا۔ فرمایا فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، یقیناً تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام کر لو، ساتھ مل کر ایک کام کرو، جو میرے بارے میں کرنا چاہو تو فیصلہ کر لو، تم سب مل جاؤ، اپنے جماعتیوں کو، اپنے لوگوں کو بلا لو، میرے بارے میں جو کچھ کرنا چاہتے ہو فیصلہ کر لو، اور تم اور تمہارے وہ تمام شریک جمع ہو جائیں اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، خواہ وہ بت ہوں یا کچھ اور ہوں، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر وہ فیصلہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے بھی وہ پوشیدہ نہ رہے، یعنی اپنے کام کو پوشیدہ مت رکھو بلکہ میرے ساتھ اپنے معاملے کو واضح طور پر بیان کر دو، اور اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم حق پر ہو تو پھر وہ کام میرے حق میں کر لو جو بھی تم کرنا چاہتے ہو، ولا تنظرون، اور مجھ کو تم ڈھیل بھی مت دو، مہلت بھی مت دو، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی مہلت مت دو، الغرض جس قدر بھی تمہارا بس چلتا ہے تم کر لو جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہو، مجھے تمہاری کچھ پرواہ نہیں ہے، میں تم سے قطعا نہیں ڈرتا کیونکہ تم قطعی طور پر راہ راست پر نہیں ہو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے پاس اپنے مذہب کی صداقت میں سب سے مؤثر جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے ان کے معبودوں یا اولیاء اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کی بات کی یا ان کی توہین کی، یعنی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکوں کے پاس جو مسلمان نام کے مسلمان ہیں لیکن کام ان کے شرک ہے، مشرک ہیں، وہ مشرکوں کے پاس اور پہلے کے مشرکوں کے پاس بھی اپنے مذہب کی صداقت میں سب سے مؤثر جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے ان کے معبودوں یا اولیاء اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کی بات کی یا ان کی توہین کی تو وہ تم پر فلاں مصیبت جو ہے ڈھا دیں گے، تباہی آ جائے گی اور تم کو تباہ اور برباد کر دیں گے، اور اس ایسے عقائد کے وہ خود بھی معتقد ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈراتے اور دھمکاتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمارے زمانے تک بس سطور چلا آ رہا ہے۔ آپ آج بھی اولیاء کرام کا کوئی تذکرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو اس میں ایسی تہدید اور دھمکیاں مل جائیں گی کہ فلاں بزرگ کی، فلاں شخص نے یوں توہین کی، اس کا ستیہ ناس ہو گیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کی اولاد مر گئی، اس پہ یہ مصیبتیں آئیں وغیرہ وغیرہ، اور ایسے واقعات عموماً من گھڑت ہوتے ہیں جو ان پیروں کے حواری ان کے اولیائی کی دھاگ اٹھانے کے لیے گھڑتے ہیں اور پھر شائع کر دیتے ہیں۔ یہی بات جب نوح علیہ السلام کو بھی کہی گئی
تو انہوں نے اپنے قوم کے مشرکوں کو کھرا کھرا جواب دے دیا اور فرمایا تم خود بھی اور تمہارے یہ معبود بھی ان کی تم پوجا کرتے ہو، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ اہل القبور ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، تم خود بھی اور تمہارے یہ معبود بھی سب مل کر میرا جو بھی کچھ بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، مجھے مہلت بھی مت دو کہ میں اپنی جان کو بچا سکوں، کیونکہ میں اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اللہ پر پوری طرح بھروسہ رکھنے والا اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اور اگر بالفرض تسلیم سے کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے اور تو وہ تکلیف پہلے ہی اللہ کی مشیت میں لکھی ہوتی ہے، اللہ کے پاس لکھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اگر آتی بھی ہے تو وہ تکلیف، وہ پریشانی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھی ہوتی ہے، اس کا کسی معبود کی خدائی یا کسی بزرگ کی اولیائی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، پھر اگر تم پھر گئے یعنی تکذیب کی اور اطاعت سے تم نے منہ موڑ لیا، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو تم جانتے ہو کہ میں نے تو تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، یعنی اس نصیحت کا جو میں تبلیغ کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، اس کا کوئی معاوضہ، کوئی مزدوری تم سے نہیں مانگتا جس کا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین، اور میرا معاوضہ، میری مزدوری، میرا بدلہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں، یعنی میں تو اس حکم کی اطاعت بجا لاتا ہوں کہ مسلمان بن کر رہوں۔ یاد رہے اول سے لے کر آخر تک تمام انبیاء کرام کا دین اسلام ہی تھا، گو ان کی شریعتیں اور طریقے الگ الگ اور متعدد تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ میں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک گروہ کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا کے معنی ہیں رستے اور طریقے، اس کے معنی ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہاں فرمایا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جب بھی ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ فرما بردار ہو جا تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے یہی کہا تھا کہ میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، مرنا تو مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ اسی طرح سورۃ یوسف میں بھی حضرت یوسف نے دعا کی تھی رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے پروردگار، بے شک تو نے مجھے کچھ حکومت سے سرفراز کیا ہے، حکومت دی، اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تو نے مجھے دیا۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھانا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کر دینا۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم لوگوں کو میری نصیحت کی باتیں اچھی نہ لگیں تو بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں پھر بھی باز نہیں آؤں گا، بلکہ تمہیں سمجھاتا ہی رہوں گا، کیونکہ مجھے اللہ کا یہی حکم ہے، میں اس کی طرف سے مامور ہوں اور اسی کے ذمے میرا اجر ہے، میں نہ تمہارا تنخواہ دار ہوں اور نہ تم سے کچھ طمع کرتا ہوں۔ اگر تمہیں یہ باتیں پسند نہ آئیں تو تم میری تنخواہ روک دو گے، تمہیں یہ باتیں پسند نہ آئیں تو تم میری تنخواہ روک دو گے یا مجھے کچھ نہیں دو گے۔ میں تم سے ایسی کوئی حرص نہیں رکھتا، میں تو صرف اللہ کے حکم کو
بجا لاتا ہوں، اس کے حکم کا پابند ہوں اور اسی کا فرما بردار ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ باقی انبیاء کا بھی یہی شیوا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کو عموماً اس وقت مبعوث کیا جاتا ہے جب کسی قوم کے حالات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، کفر و شرک اور ظلم و عدوان عام ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں مخالفین اگر انبیاء کی بات ہی سن لیں تو بڑی بات ہے، اور اجر تو اس کے ذمہ ہوتا ہے جس نے انہیں اس کام پر لگایا ہوا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اسلامی حکومت یا مسلمانوں کا کوئی اور کسی اور کو تبلیغ کے کام پر مامور کرے تو اس حکومت یا ادارے سے تنخواہ یا اجرت لینا جائز ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ تبلیغ کرنے کے لیے اگر حکومت یا مسلمانوں کا کوئی ادارہ کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجے تو وہ تنخواہ لے سکتا ہے، جائز ہے، خواہ یہ تبلیغ کا کام اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو، دارالاسلام میں ہو یا دارالحرب میں۔ اگر تبلیغ کرنے والا اس تنخواہ کا محتاج نہیں تو بھی اس کو چاہیے کہ وہ لے لے اور آگے صدقہ کر دے، جیسا کہ احادیث صحیحہ سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ بخاری میں دیکھیے احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ آگے فرمایا فَكَذَّبُوهُ اللہ اکبر، آگے ارشاد ربانی فَكَذَّبُوهُ، یعنی پھر ان لوگوں نے ان نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے طوفان سے بچا لیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بچا لیے یعنی ان لوگوں کو جو ان کے دین پر تھے، جو نوح علیہ السلام کے دین پر تھے، فی الفلک یعنی ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، وجعلناہم خلائفہ انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا، تو دیکھیے جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہم نے مومنوں کو کس طرح نجات دی اور جھٹلانے والوں کو ہم نے کس طرح سے ہلاک اور برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر نوح علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر نبی علیہ السلام کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے، آج اگر کوئی یہ قصہ پڑھے گا تو کہے گا کہ اس جگہ میں نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرنے کا اس جگہ میں یہ مقصد ہے، ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر نبی علیہ السلام کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، سابقہ پچھلے پیغمبر بھی ایسے ہی حالات سے دوچار ہوئے تھے اور انہوں نے صبر اور برداشت کا کمال مظاہرہ کیا تھا، بہت برداشت کیا تھا، لہذا آپ کو بھی صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ اور دوسرا مقصد جو ہے جھٹلانے والوں کو متنبع کرنا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے انبیاء کو جھٹلایا تھا ان کے انجام پر غور کر لو اور خوب سمجھ لو، اگر تم اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے تو تمہارا بھی ایسے ہی انجام ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جھٹلان فنجیناہ، فرمایا فنجیناہ ومن معہ فی الفلک وجعلناہم خلائف واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، جھٹلانے والوں پر اللہ کا عذاب اس صورت میں آیا کہ نیچے زمین سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگے اور اوپر سے موسلادھار بارش ہونے لگی، اور یہ عمل مفسرین کے قولوں کے مطابق 6 مہینے تک جاری رہا، اور پانی سطح زمین سے اتنا بلند ہوا کہ پہاڑ تک اس میں غرق ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر مجرمین بھلا کیسے بچ سکتے تھے؟ جب پانی پہاڑ تک پہنچ گیا اور پہاڑ بھی غرق ہو گئے تو مجرمین جو تھے، انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، تکذیب کرنے والے کیسے بچ سکتے تھے؟ بچے صرف وہی چند لوگ جو ایمان لائے تھے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ 6 مہینے کے بعد بارشیں بھی ختم ہو گئیں اور زمین بھی پانی کو جذب کرنے لگی، کچھ ہواؤں نے پانی کو خشک کیا، کشتی تو جودی پہاڑ پر ٹک گئی تھی۔
کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی تھی۔ 40 دن بعد جب زمین کی سطح خشک ہو گئی تو یہی مومن جو کشتی میں سوار تھے زمین پر اتر آئے اور کافروں کی زمینوں پر قابض ہو گئے، قبضہ کر لیا، اور آئندہ نسل انہی سے چلی۔ اللہ عالم۔